बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइरन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सियासी में माहौल में गहमा गहमी पैदा हुई है। अपोजिशन की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान बोल रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो भी बड़ी सख्त है, और कहा यह जा रहा है कि बड़ी ईद से कबल इमरान खान की रिहाई मुमकिन। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो एक बड़ा वाक़या हुआ कि मुफाहमती सदर आसिफ जरदारी ने एक बाउंसर फेंक दिया, हुकूमत फंस गई। ये क्या किस्सा है ये भी आपको बताऊंगा। एक और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए फंदा तैयार हो गया। ये कौन साहब है, इसकी भी तफसीलात बताऊंगा। और साबिक़ वफाकी वज़ीर मुफ्ती इस्माइल रो पड़े। सब ने देखा एक निजी टीवी पे, रो पड़े। क्यों रोए? और यौम मज़दूर पर क्या बीती, इन तमाम चीज़ों की आगाही आप तक पहुँचाऊँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश का है, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत का मुताबिक करें। आज दुनिया भर में यौम मज़दूर मनाया गया। बड़े जलसे जुलूस हुए, सेमिनार हुए, तकारीर हुई, हुकूक की बात हुई, मज़दूर की मज़दूरी की बात हुई, उसके पसीने की बात हुई, उसकी उजरत की बात हुई। लेकिन हकीकत में क्या हुआ? वो कहते हैं बस सिर्फ ज़बानी कलामी हुआ। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी हम कोशिश करेंगे कि आइंदा बजट में इनकी तनख्वाह में इजाफा करें। बाकी कुछ नहीं। मज़दूर मज़दूरी करता रहा या एहतजाज करता रहा, जलसे और रैलियाँ निकालता रहा अपने हुकूक के लिए, अपने हक़ के लिए और सरमायादारों के ख़िलाफ़। जबकि सनतकार और सरमायादार जो हैं वो छुट्टी इंजॉय करते रहे, क्योंकि मुकम्मल छुट्टी होती है, मौजा। ये हुआ सूरत हाल। मज़दूर का पसीना ज़ाया नहीं जाना चाहिए। भाई इसी हवाले से जो है ना एक बाउंसर कराया मुफाहमती सदर ने, वो सबसे आखिर में आपको बताऊंगा। लेकिन बाकी चीज़ें अगर आप देखें तो वो मामला जो है वो भी आगे बढ़ते जा रहे हैं कि एक और वज़ीर आज़म जो हैं उनके लिए फंदा तैयार हो गया। ये कौन से वज़ीर आज़म? ये एक ऐसे वज़ीर आज़म जो बड़े पढ़े लिखे, बड़े समझदार, बड़ी अच्छी अपनी वज़ारत उज़्मा गुजार के आराम से अब सेनेटर बन चुके हैं, और बड़ी ताकतों के उम्मीदवार थे। मतलब वो कामयाब कैसे न होते। लेकिन आप समझ तो क्यों होंगे, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, एक स्कैंडल आया कि उन्होंने 400 अरब से ज़ायद गंदम दरामद किया। जाते जाते उन्होंने साइन किए, उनके इजलास में मतलब सदारत थी और उन्हें मंजूरी थी। ये समरी जो थी ये पिछले दौर में भी पहुंची थी शहबाज शरीफ के पास। शहबाज शरीफ ने इनकार कर दिया था, लेकिन ये कर गए। अब ये कारनामा अंजाम किसने दिया? फंस गए, मामला गड़बड़ हो गए, तहकीकात का हुक्म दे दिया वज़ीर आज़म ने। लिहाजा भाजी वो बड़े भाग को पहुँच गए, नहीं अब्बाई को पहुँच गए। उन्होंने कहा जनाब मैं तो आपका हूँ, मुझे इज़्ज़त आपने दी, मुझे सेनेटर आपने बनवाया, लिहाजा उन बचाओ भी। तो बचाओ बचाओ की चीखें आ रही हैं काकड़ साहब की तरफ से। बचते हैं कि नहीं बचते? लेकिन आज तक किसी निगरान वज़ीर आज़म को कभी कोई ऐसी सज़ा वज़ा तो हुई नहीं, पकड़ा ही नहीं गया बल्कि। तो ये मामला भी अपनी जगह है। जो हकीकत है हमारे मुल्क की वो भी एक हकीकत है। तो अब क्या होगा क्या नहीं, लेकिन कहाँ ये जा रहा है? हो सकता है कि नज़ला जो है ब्यूरोक्रेट पर पड़ जाए। एक ब्यूरोक्रेट भी इसमें शामिल है। वो कौन है? महमूद साहब हैं, महमूद अहमद नाम है या मोहम्मद महमूद नाम है उनका। तो वो साहब भी इनके साथ शामिल है, क्योंकि उनके कारनामे बड़े हैं। वो माशाल्लाह नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में थे तो वहाँ स्कैंडल बना था बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। वो कमिश्नर रावलपिंडी बने तो रिंग रोड का एक स्कैंडल सामने आया। अब वो जनाब पहुँचे यहाँ तो ये जो है इस महकमे में गंदम स्कैंडल आ गया सामने, और उन्होंने अपना काम दिखा दिया कि ये सारे मामला उनके हैं, तो वो फंसे हैं बीच में। अब हो सकता है ये वज़ीर आज़म का नज़ला उधर गिर जाए, लेकिन शामिल वज़ीर आज़म है, क्योंकि इनके दौर में हुआ, इनके दस्तखत से हुआ, इनकी मंजूरी से हुआ। और ये क्यों हुआ? कि इसलिए हुआ कि कुछ लोग चाहते थे कि गंदम बाहर से मंगाई जाए, फिर गंदम जनाब यहाँ हो जाएगी, फिर बाहर भेज देंगे दोबारा। तो ये पुराने रवैये हमारे पाकिस्तानियों के, तो वो मंगा ली गई, हालांकि नहीं मंगाई चाहिए थी। सबको पता था कि इस बार गंदम
کی پیداوار زیادہ ہوگی، اور اس وقت جو گندم بحران ہے وہ اس کی وجوہات بھی یہی ہے کہ گندم منگائی کیوں گئی، منگانے کی بالکل معمولی سی کمی تھی، تو اس پہ اتنی زیادہ گندم کیوں منگوائی گئی، اور پھر منگوائی گئی تو اسی لیے کہ بحران پیدا کر دیا گیا۔ 400 مطلب جو قیمت اس کی بنائی گئی تھی قوت خرید، وہ جو مقرر پہلے کی گئی تھی اس کو کم کر دیا گیا، اور اب کسان جو ہے وہ سڑکوں پہ پریشان ہے، گندم بہت زیادہ پیداوار ہو چکی ہے، یعنی امید سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، اور اب انہوں نے سڑکوں پر جب ان کے مطالبات نہ مانے گئے ان کی مار پٹائی، بالکل اسی طرح جس طرح انسانی حقوق کا وہ جو سیمینار ہوتا ہے عاصمہ جہانگیر کا، تو وہاں انسانی حقوق کی آواز اٹھانے والوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ڈھایا گیا، بالکل اسی طرح یہاں بھی کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں۔ تو انہوں نے کہہ دیا، اعلان کر دیا، دھمکی دے دی کہ اگلے سال ہم گندم اگائیں گے ہی نہیں، اور چھپو۔ اب یہ معاملہ ایسا ہو گیا، تو اب یہ معاملات جو ہیں یہ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ سابق وفاقی وزیر کی بات جو میں نے کی، مفتی اسماعیل صاحب کی، تو سب جانتے ہیں وہ ایک شریف آدمی ہے، پہلے بھی ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں، کچھ چیزوں پہ ان کو اختلاف ہے، اپنی پارٹی سے بھی اختلاف ہے، لیکن وہ ایک بات کرتے ہیں، اب وہ بری ہوئے اپنے نیب کے کیسز سے، تو روئے اس بات میں ہے کہ جناب میں بری ہوں، مجھے سزا ہوئی، مجھے جیل ہوئی، میری بدنامی ہوئی، میرے خاندان کو برباد کر دیا گیا، بدنام کر دیا گیا، اسکینڈلائز کیا گیا، لیکن جب میں باعزت بری ہو گیا تو کسی سیاستدان کو اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ وہ مجھے مبارکباد کا پیغام دیتا، یہ خوشی کا اظہار کرتا۔ انہیں کہ اخلاقی گلاوٹ اتنی گر گئی، سیاسی گلاوٹ اتنی گر گئی کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، تو پھر عدم سیاسی استحکام جو ہے اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ یہ تو بغیر میرے ہوگا نہیں۔ اس بات کا تذکرہ کرتے کرتے وہ آن سکرین رو پڑے، اور دنیا نے ان کو دیکھا کہ نجی ٹی وی پہ وہ رو رہے ہیں، ایک سابق وفاقی وزیر، ایک اچھی شہرت کا مالک جو بری ہوا ایک مقدمے میں، اور وہ اس بات پر رو رہا ہے کہ کتنا ظلم ہے۔ بالکل یہ اسی طرح جس طرح ایک قتل کے ملزم کو 14 سال کی سزا ہوتی ہے یا عمر قید کی سزا ہوتی ہے، پھر 14 سال کے بعد اسے باعزت بری کر دیا جاتا ہے، اور اس کا نہ دین بچتا ہے، نہ دنیا بچتی ہے، نہ اس کا خاندان بچتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ حرکت ہوئی ہے۔ بہرحال یہ سارے معاملات جو ہیں اس طرح چل رہے ہیں آگے۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ ایک بات میں نے کی تھی کہ عمران خان کی رہائی بڑی عید سے پہلے ممکن، یہ دعویٰ ہے تحریک انصاف یعنی وہ جو سنی اتحاد کونسل اس کے لیڈروں کا، اور یہاں تک کہ ان کے سربراہ نے یہ کہہ دیا کہ جب عمران خان نہیں آتے اسمبلی میں اور باہر نہیں آتے جیل سے تو میں استعفیٰ دے دوں گا، بلکہ سارے پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے دیں۔ یہ پھر بات آگے استعفوں کی، تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑی عید سے پہلے، کیونکہ سائفر میں ضمانت ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن جناب نیب نے توشہ خانہ کا ایک نیا کیس جو ہے وہ جگا لیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہ صرف تحفے خریدے گئے بلکہ غیر قانونی طور پر ان کی فروخت کی گئی۔ اب انہوں نے ان کی فروخت کا ایک کیس بنا لیا۔ اگر سائفر کیس میں ان کی ضمانت بھی ہو جاتی ہے تو نیا کیس تیار ہے، نئی گرفتاری پڑ جائے گی۔ لگتا نہیں کہ یہ عید سے پہلے آئیں گے، بلکہ عید کے بعد بھی خاصے چانسز ابھی نہیں ہیں، کیونکہ 9 مئی کا بھی کیس موجود ہے، اور بھی بہت سے کیسز ان پہ موجود ہیں۔ اور جو لوگ پس پردہ کوشش کر رہے تھے، ان کا میں نے پہلے بھی کیا تھا، ویلاگ میں بات کی تھی، اور وہ جو جنرل ریٹائرڈ لودھی صاحب ہیں، نعیم لودھی صاحب، اور ان کے ہم خیال جو لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، اور جناب ان کی کوششیں بھی آج تک تو کامیاب نہیں ہوئی، اور نہ ہی مستقبل قریب میں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ لہٰذا یہ جو بار بار لولی پاپ دیا جاتا ہے نا عمران خان کے پرستاروں کو، ان کے فین کلب کو، ان کے چاہنے والوں کو، ان کے سیاسی کارکنوں کو کہ بس کپتان آ رہا ہے، یہ خوش فہمی میں مبتلا کر کے صرف وقت گزاری کی جا رہی ہے، ابھی فی الحال نہیں۔ لیکن سیاسی مقدمات تو ایسے ہی ہوتے ہیں، کسی وقت بھی تبدیلی آ سکتی ہے، ہو جاتا ہے سب کچھ، تاہم فی الحال مستقبل قریب میں یہ ممکن ہے۔ اب آئے اس بڑی خبر کی طرف کہ صدر زرداری جو مفاہمتی ہیں انہوں نے کون سا باؤنسر مارا، وہ گئے کراچی، وہاں امن و امان کی ایک میٹنگ تھا، ایک اجلاس تھی، اس کی صدارت بھی کی، وزیر اعلیٰ بھی تھے، باقی بھی ایم کیو ایم کے لیڈر بھی تھے، باقی بھی لوگ موجود تھے ذمہ داران۔ ان سے انہوں نے کہا کہ نہیں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا جس انداز میں بھی، اور ایم کیو ایم نے کا ایک وفد بھی ملا، انہوں نے بھی کہا کہ ہم ہر قسم کا تعاون کرنے کو تیار ہیں، تو وہ معاملہ چل رہا ہے۔ لیکن یہ باؤنسر کیا مارا؟ باؤنسر جناب یوم مزدور پہ انہوں نے یہ مارا کہ جناب آئندہ بجٹ میں اگر سرکاری ملازمین کی تنخواہ 100% نہ بڑھائے گی تو ہم اتحاد سے باہر آ جائیں گے۔
اس سے بڑا بانسر موجودہ حکومت میں نہیں لگ سکتا. حالانکہ عمران خان اپنا شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے لیے عمران خان بھی کافی ہیں, ان کی اپنی پارٹی بھی کافی ہے, ان کے اپنے لیڈر بھی کافی ہیں, بار بار ان کو بونس مار رہے ہیں, لیکن اتنا بڑا بانسر کسی نے نہیں مارا جو بانسر آصف علی زرداری نے مار دی ہے. اب دیکھتے ہیں یہ اس کو نگلتے کیسے ہیں یا اس پہ عمل درآمد کیسے کرتے, کیا ہوتا ہے. کیونکہ بلاول بھٹو زرداری بھی کہہ رہے ہیں کہ مزدور مزدوری کرتا ہے, معیشت اس کے بیس پہ چلتی ہے, اور پیپلز پارٹی کے دور میں ہمیشہ مزدوروں کی اور ملازمین کی کوئی نہ کوئی خدمت کی گئی, ان کے لیے کوئی آسانیاں سہولیات پیدا کی گئیں, تو اب بھی ہونی چاہیے. آج اتنا ہی, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.